بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے آج آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ پچھلے چند دنوں میں جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو ایک معاملہ چل رہا ہے اور سب لوگوں کی اسکرینز پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ گفتگو زبان زد عام ہوئی ہے، تو اس معاملے کے حقائق اور ہمارے گروپ کا اس حوالے سے سٹانس جو ہے وہ پبلک تک پہنچنا بہت ضروری تھا، چونکہ پی آئی اے ایک سرکاری ادارہ ہے اور ایک پبلک اینٹی ہے، اور عوام پاکستان کے ساتھ پی آئی اے کا ایک پرانا تعلق ہے، تو اس حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں عوام تک اصل حقائق نہیں پہنچ پا رہے۔ سب سے پہلے کہ پی آئی اے کی بولی میں جو ہم نے 10 ارب روپے کی بولی لگائی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پاکستان گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی 85 بلین کی، یا پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ڈیمانڈ تھی 85 بلین کی، یہ 85 بلین کی جو ان کی اسیسمنٹ ہے یہ ان کی ایکسپیکٹیشن پرائس تھی، ریزرو پرائس نہیں تھی، اور یہ پرائس بڈ ڈے پہ ہماری بڈ ڈپازٹ ہونے کے بعد جب بڈ کھلی ہے اس وقت یہ ایکسپیکٹیشن پرائس سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ارکان اپنے طے کردہ اسکیجول کے مطابق تمام بڈرز کے ساتھ وقتاً فوقتاً مل رہے تھے، اور ان کے ساتھ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو ڈیٹیلڈ ڈسکشنز تھیں اس میں شریک ہو رہے تھے، اور ہر گروپ کو علیحدہ علیحدہ وہ بریف کر رہے تھے کہ آپ کے حوالے کیا چیز کی جا رہی ہے اور کیا چیز نہیں کی جا رہی۔ سب سے پہلے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پی آئی اے پچھلی 2 دہائیوں میں 800 ارب روپے کا مسلسل لاس کر رہی تھی، جو ایکیومولیٹ ہو کے 800 بلین ہو گیا ہوا تھا، اور جب گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ آئی ایم ایف سے فنڈ لینے کے لیے یا آئی ایم ایف سے جو لون ہم لیتے ہیں اس کی شرائط میں سر فہرست یہ شرط رکھی گئی کہ جو لاس میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تاکہ لیکیجز بند ہوں اور آئی ایم ایف کا دیا ہوا سرمایہ حکومت وقت اور پبلک کے کام آ سکے۔ تو انہوں نے یہ پرائمری شرط رکھی کہ آپ ایسے انسٹیٹیوشنز کو پرائیویٹائز کریں گے۔ اس پریشر کے تحت گورنمنٹ اس بڈنگ پروسیس میں انٹر ہوئی، گورنمنٹ نے بڈز انوائٹ کی، 6 بڈرز آئے، اور ان بڈرز کو ایک سائزبل اینٹی دینے کے لیے جو کمرشل سینس رکھتی ہو، یہ طے کیا گیا پرائیویٹائزیشن کمیشن کی طرف سے کہ ایک ہولڈ کو کمپنی پی آئی اے کی کریٹ کی جائے گی، اور وہ انہوں نے کریٹ کی، اور اس میں پی آئی اے کے تمام اہم ایسٹس اور پی آئی اے کی جو میجر لائبلٹی ہے وہ انہوں نے اس میں شفٹ کر دی، یعنی 800 بلین میں سے 600 بلین کی لائبلٹی انہوں نے پی آئی اے کی ہولڈ کو کمپنی میں شفٹ کر دی، اور جتنے میجر ایسٹس سے جس میں جو نیو یارک میں ہوٹل ہے جو بڑا مشہور ہے کہ جی وہ بڑا اثاثہ ہے پی آئی اے کا، وہ، اور پی آئی اے کی مین ہیڈ آفس کی بلڈنگ جو کراچی میں ہے وہ، اور اس جیسے تمام اسٹریٹجک اثاثے جن کی کوئی ورتھ تھی وہ انہوں نے ہولڈ کو میں ٹرانسفر کر دیے، اور وہ بڈنگ پروسیس میں جو کمپنی پی آئی اے کی دی جا رہی تھی وہ اس کا حصہ نہیں تھے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کمپنی اویلیبل تھی فار سیل اس کا 60% شیئر سیل کر رہے تھے، اور اس میں جو ایسٹس تھے اس میں ریل اسٹیٹ والے ایسٹس کی ورتھ صرف 10 سے 11 بلین پاکستانی روپوں کی تھی، اس کے علاوہ کوئی اس میں ٹینجبل ایسٹ نہیں تھا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس میں 25-30 ہوائی جہاز تھے، تو ہوائی جہازوں کی حقیقت یہ ہے کہ صرف 20 جہازوں کا یعنی 20 ایروپلینز کا ایک فلیٹ جو ہے وہ اس پرائیویٹائزیشن کے عمل میں حوالے ہونا تھا جس بھی کمپنی نے یہ بڈ جیتنی تھی اس کے، اور ان 20 ایئر کرافٹس کی ریالٹی یہ ہے کہ ان کا انٹائر فلیٹ مارچ 2025 میں گراؤنڈ ہو جائے گا، یعنی یہ اس کی ریالٹی ہے اس وقت، اور یعنی جو فلیٹ گراؤنڈ ہو جانا ہے، اور وہ اس میں اونڈ طیارے بہت کم ہیں اور سارے طیارے لیز پہ تھے، تو لیز بھی انفارچونیٹلی پی آئی اے نہیں پے کر پا رہا۔ تو جس بھی بڈر نے یہ کمپنی اٹھانی تھی اس نے پہلے لیز کی پیمنٹس کلیئر کرنی تھی، پھر ان جہازوں کی میجر مینٹیننس ہونے والی تھی۔ روٹین مینٹیننس کم خرچے کی ہوتی ہے، میجر مینٹیننس ایسی ہے جیسے آپ پورا اوور ہال کرتے ہیں جہاز اور اس پہ ایک میجر کاسٹ آتی ہے، وہ دین اگین پی آئی اے اس وقت دینے سے قاصر ہے، اس لیے وہ سارے جہاز گراؤنڈ ہونے لگے تھے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل روٹس ہیں ان ایسٹس میں جن کو یہ ایسٹس گن رہے ہیں، اور ان میں سے
سارے پروفٹ میکنگ روٹس اس وقت بند ہیں جو یورپ کے اور یونائٹڈ کنگڈم کے تھے، وہ سارے اس وقت ان ایکسیسیبل ہیں، اور ان کو ریسٹور کرانا سول ایویشن کی ذمہ داری ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت وہ بند تو ہوئے تھے خان سرور صاحب کے ایک بیان پہ کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، لیکن اب جو کھولنے کے لیے شرائط رکھی جا رہی ہیں ان میں سے پولیٹیکل شرط ایک یہ بھی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو وہ روٹس کھلیں گے. یعنی پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان روٹس کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے. تو ایسی کنڈیشنز میں ایک کمپنی جس کے پلے سوائے 10-11 ارب روپے کی پراپرٹی کے کچھ بھی نہیں، ایک برانڈ نیم ضرور تھا پی آئی اے، اور اس کو آفر کیا گیا فار سیل. تو ٹیکنیکلی ہماری بولی 10 ارب کی نہیں، ہماری بولی 210 ارب کی ہے کہ اس کمپنی پہ بھی 200 ارب کی لائبلٹیز ہیں جو اس کمپنی نے پے آف کرنی ہیں. اس میں سعودیز کی پیمنٹ ہے اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل وینڈرز کی جو فلائٹ آپریشنز میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس، اور فیول کی پیمنٹس، اور پی ایس او کی پیمنٹس، اور گورنمنٹ کے کوئی 28-30 ارب روپے کے ٹیکسز وہ بھی ابھی تک پے ایبل تھے. اس وجہ سے ہمارے کنسلٹنٹ نے، جو کہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہے، مسٹر مارک ان کا نام ہے، سائرس ایویشن کنسلٹنگ کے نام سے، آئرلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ساری انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز والی کمپنیز کو وہ سروسز دیتے ہیں. انہوں نے جو ہمیں اس کی ایویلیویشن دی وہ میں نے پہلے بھی اپنے پیج پہ بھی شیئر کیا. دیٹ واز اے $1 ایویلیویشن کہ اس کمپنی کی اگر آپ نے کوئی ورتھ لگانی ہے تو وہ صرف $1 ہے، اور باقی ساری انویسٹمنٹ آپ کو اس کو ریسٹور میں کرنی ضرورت پڑے گی آپ کو. اب جو اگلا مرحلہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کمپنی کے اوپر کرنی وہ کس سٹیج پہ کرنی تھی، وہ سرٹنلی کمپنی ٹیک اوور کرنے کے بعد جو سارے لیکیجز کے پلگ ہولز تھے وہ ہم نے پلگ کرنے تھے. اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹ ڈالیں گے تو وہ انویسٹمنٹ ہمارے اور کمپنی کے کام آئے گی. ادروائز وہ انویسٹمنٹ صرف ضائع ہونی تھی اس سٹرکچر میں جس سٹرکچر نے پی آئی اے کو اس حال پہ پہنچایا ہے کہ وہ 100 ارب روپے کا سالانہ لاس کر رہی. یعنی ہم نے بولی 10 ارب کی نہیں 210 ارب کی لگائی، اور ایکس چکر یعنی گورنمنٹ کو جو 100 ارب کا لاس ہو رہا ہے وہ بھی اس کمپنی نے جس نے ٹیک اوور کرنا تھا اس نے گورنمنٹ کو وہ بینیفٹ دینا تھا کہ وہ لاس اس کو نہ ہو. اور یعنی 110 ارب روپے بیسکلی ہم گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں اینولی، اور اگر 5 سال کا آپ اس کا خمیازہ لگائیں تو وہ 500 ارب کا ہے جو گورنمنٹ کو بھگتنا پڑنا تھا، جو کہ بڈنگ کمپنی ٹیک اوور کر رہی تھی. تو یہ وہ حقائق ہیں جی جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا. کہ صرف یہ بحث تو ہو رہی ہے کہ جی 10 ارب کی بولی لگائی، ان کی 85 ارب کی ڈیمانڈ تھی، ان کی کوئی 850 ارب کی یا 8000 ارب کی ڈیمانڈ نہیں تھی. 85 از فگر ریلیٹیبل ٹو 10، 10 کو 7 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو 85 بنتی. اور یہ اسیسمنٹ ایک اس کنسلٹنٹ کی تھی جسے 2.25 ارب روپیہ پے کیا گیا یہ ایویلیویشن کر کے اس کو روزی پکچر بنا کر دکھانے کا. اگلی جو بات میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہم پہ یہ الزام بھی لگا کہ جی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو وہ کل کی ساری اس سینیریو کے بعد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ نہیں ملی ہوئی تھی. اگر ملی ہوئی ہوتی تو بولی کی ایکسیپٹیبلٹی یا اس کے بارے میں پازیٹیو گفتگو گورنمنٹ کی طرف سے آتی. سرٹنلی وہ یہاں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اور ایک خیال یہ تھا کہ باقی 5 بیڈرز کو ہم نے آنے نہیں دیا یا ہمارا کو ان کو روکنے میں کوئی تعلق تھا. تو تمام بیڈرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ سب کو ایکسیس کر کے اوپنلی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے. اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار سب کے سامنے کیا ہے کہ یہ بہت ہائی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اور ان کا ایک میجر اعتراض یہ تھا کہ جی یہ جو ادارہ ہے وہ آپ 60% ہمارے حوالے نہ کریں، 100% اینٹی ہمیں دیں. گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا ڈفرینٹ گورنمنٹس کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ ادارہ یہاں پہ پہنچا ہے. اور ایک اپریہنشن ان کی یہ تھی کہ ایک گورنمنٹ اگر یہ ان کو رائٹس ٹرانسفر پورے نہیں کر کے جائے گی تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہ پچھلے کیے ہوئے گورنمنٹ کے فیصلے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، جو پاکستان میں ہر گورنمنٹ کے جانے کے بعد دوسری گورنمنٹ پچھلی کی ہوئی گورنمنٹس کے فیصلوں کو ڈس آن کرتی ہے، اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہ ملے اس بڈر کو جس نے یہ ٹیک اوور کرنی ہے. تو ان کا میجر اعتراض تھا کہ 100% ایکویٹی آپ دیں، گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہ ہو اس عمل کے بعد، بڈنگ کے بعد. اور دوسری بات جو ان کو میجر اعتراض تھا کہ آپ 7000 امپلائیز ساتھ دے رہے ہیں اور آپ ان کو ریٹین کرنے کو کہہ رہے ہیں جن کو آپ نکال نہیں سکتے کمپنی سے. ان بڈر کمپنیز کا خیال یہ تھا کہ یہ شرط ریموو ہونی چاہیے.
تو اس میں جو کیپیبل لوگ ہیں، پرفارمنگ لوگ ہیں، ان کو ریٹین کریں یا وہ 100% مینجمنٹ چینج کریں. دس شوڈ بی دا پریروگیٹو آف دیٹ پرائیویٹ بڈر کہ وہ کیا کرتا ہے. اور تیسری ان کی شرط یہ تھی کہ جو پلینز کے اضافے کی گفتگو ہے یہ ہم پہ چھوڑی جائے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اچھی گفتگو پچھلے 2-3 دن میں پبلک کے لیے کی ہے، اور وہ فلورا آف دا ہاؤس یہ بات کہہ چکے ہوئے تھے کہ یہ کمپنی کوئی 1 روپے میں بھی لیتا ہے تو وہ قوم پہ احسان کرے گا. ہم نے اسٹل 1 روپیہ یا $1 نہیں لگایا. اپنی اور حکومت اور پی آئی اے کی عزت کو سانجھی عزت سمجھتے ہوئے ہم نے ایک ریزنیبل اماؤنٹ لگائی جو سیریسنس شو کرتی ہے. اس سے پہلے ہم نے بڈ منی جمع کروائی ہے، وہ 50 کروڑ روپے کی ایک خطیر رقم ہے، وہ سیریسنس کا اظہار کرتی ہے. اس کے فورفٹ ہونے کا خطرہ ہے کسی بھی مس کمٹمنٹ کی صورت میں. تو اتنی سیریسنس تھی تو ہم سامنے آئے ہیں اور اپنے گروپ کی انٹائر ریپوٹیشن ایٹ سٹیک لگائی. اور آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جو اٹھ رہا ہے اس کو ایویشن کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی گفتگو اپنے حوالے سے کر رہا ہے. ایک اور اہم بات کہ ہمارے ساتھ کوئی ایویشن کا پارٹنر ابھی تک منسلک نہیں ہوا تھا. ہماری چائنیز کمپنیز کے ساتھ، سدرن چائنا کے ساتھ اور ٹرکش کمپنیز کے ساتھ، جس میں ٹرکی کی آفیشیل ایئر لائنز اور ایئر ٹرک کے ساتھ ہم کمیونیکیشن میں تھے، اور پیگسس کے ساتھ بھی کمیونیکیشن میں تھے. کسی نہ کسی سے ہمارا الحاق ہو جانا تھا، لیکن دین اگین ان کمپنیز نے صرف ٹیکنیکل اسسٹنس دینی تھی. انویسٹمنٹ کوئی پاکستان میں اور پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے اندر کرنے کے لیے ابھی کوئی بھی بیرونی کمپنی راضی نہیں تھی. وہ ونس ہم آپریشنز ٹیک اوور کرتے، ان کو سموتھ کرتے، ان کا کانفیڈنس بلڈ کرتے، تو یس پھر دین ہم کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان آنے کی امید کر سکتے تھے. لیکن فی الوقت یہ جتنے بھی بڈرز ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی انٹرنیشنل پارٹیز ایسوسیٹڈ تھیں وہ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ تھیں، اور سٹل وہ اسٹیپ فارورڈ انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا کس وجہ سے نہیں کیا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سو وی ور دا اونلی ون لیفٹ اینڈ وی ہیڈ دا چوائس ٹو گیو اے فیئر اسیسمنٹ بیسڈ پرائس. وہ ہم نے الحمدللہ دی، اور ہم ابھی بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور. آپ کے پاس صرف 2 سے 3 ماہ کا ٹائم رہ گیا ہے. مارچ 2025 میں یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں کہ تمام فلیٹ گراؤنڈ ہو جائے گا اور پی آئی اے بند ہو جائے گی. سو دا اونلی چوائس از آئدر یو accept the bid of the bidder that has come forward, you can negotiate with that bidder, you can come up with a new price, you can show some flexibility. ایک اور چیز جو 85 ارب روپے کی رٹ لگائی جا رہی ہے، میرا تمام پاکستان سے سوال ہے کہ کوئی ایک بزنس مین اس کا نام لیں یا کوئی ایک بزنس گروپ اس کا نام لیں جس کے پاس 85 ارب روپے کی لیکوڈ اویلیبلٹی ہے ود ان پاکستان، جو وہ 10 دن کے اندر گورنمنٹ کو شو کرائے. یعنی یہ بھی ایک شرط تھی کہ جی 85 ارب روپیہ یا جو بھی اماؤنٹ فائنل کی جائے گی وہ آپ نے لیکوڈ صورت میں گورنمنٹ کو دکھانی ہے کہ جی یہ میرے پاس اویلیبل ہے اس حالت میں، لیکوڈ حالت میں. تو لیکوڈ ایسٹس 85 بلین کے کون پاکستان میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی ان حالات میں. یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 ارب روپیہ بھی جس کے پاس اسپیئر ہو وہ ملک سے باہر پارک کرنے کو ترجیح دیتا ہے، پاکستان میں نہیں رکھتا. ایٹ لیسٹ ڈکلیئرڈ انکم کسی کی بھی نہیں ہے، کہیں کسی نے بوریوں میں بند کر کے رکھی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جی جن پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری تھا. اس کے ساتھ جو لوگ پہلی دفعہ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے میں بلو ورلڈ گروپ کا تعارف کراتا جاؤں. بلو ورلڈ سٹی از آر لیڈنگ آرگنائزیشن ایٹ دا مومنٹ. میں خود ذاتی طور پہ ایک آرکیٹیکٹ ہوں بائی پروفیشن. نیشنل کالج آف آرٹ سے میں نے گریجویٹ کیا 2001 میں، اینڈ آئی ہیو بن ایور سنس انوالوڈ ود کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، ود ڈیولپمنٹ. بلو ورلڈ ایک فقید المثال پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں سے آن گراؤنڈ اویلیبل ہے. ہمارے پاس 2 لاکھ کنال سے پلس رقبہ الحمدللہ سائٹ پہ ایکیومولیٹ ہو چکا ہوا ہے، جہاں ہم ایک فقید المثال قسم کا ٹورسٹ سٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ہمارا ایویشن میں آنے کا مقصد، پی آئی اے لینے سے پہلے ہم بلو ورلڈ ایویشن کے نام سے اپنی ایئر لائن ڈیولپ کرنے کے پروسیس میں تھے. اس کے لائسنس کے لیے ہم اپلائی کر چکے تھے، اور ہمارا ارادہ ایویشن سیکٹر میں انٹر ہونے کا دبئی کی ایگزامپل کو ویژولائز کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا گروپ نے کہ جس طرح سے دبئی نے ریت میں ایک شہر آباد کیا جس کی بنیاد اس نے ایویشن یعنی ایئر لائنز اور ایئرپورٹس پہ رکھی، اور پھر ٹورزم پہ رکھی، اور پھر ریل اسٹیٹ پہ رکھی. اور دبئی کی یس ایک ایڈیشنل اینٹی اس کا سی پورٹ ہے. پاکستان کے پاس بھی سی پورٹ اویلیبل ہے. تو پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کو
ایک لیڈنگ اسلامک اسٹیٹ، ایک اٹامک اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور اس کو جو واحد چیلنج ہے وہ ایک اکنامک چیلنج ہے جو ہمارے ملک کو عرصہ دراز سے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اس پروجیکٹ میں بھی اسٹیک پہ لگایا۔ پی آئی اے میں بھی ہم اسی مشن کے ساتھ سامنے آنا چاہ رہے تھے۔ میں ذاتی طور پہ خود یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا، اسلام ہی وہ بنیاد ہے جس نے اس میں تمام نیشنلٹیز اور ڈفرینٹ قومیتیں جو اس ملک میں ہیں ان کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا مقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت ہے۔ انشاءاللہ یہاں خلافت قائم ہوگی، اور اس کے لیے بھی ہم نے اپنا سب کچھ اسٹیک پہ لگایا ہوا۔ تو بلو ورلڈ ایک فقید المثال پروجیکٹ ہے جو آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ اٹس اے ٹورسٹ سٹی بینگ ڈیولپڈ، اور اس میں میرے ساتھ میرے بھائی ہردل عزیز چودھری ندیم اعجاز صاحب پارٹنر ہیں، اور ان کا تعلق پنڈی کے علاقے سے ہے، اور وہاں پہ جو لوکل ساری لینڈ کی ایکومولیشن ہے اس میں اکٹھا کرنے میں اور اس پروجیکٹ کو کھڑا کرنے میں ان کا بہت فقید المثال کردار رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اور ان کے بھائی چودھری نعیم اعجاز صاحب، انہوں نے بھی بہت جان لڑائی ہے بہت سارے حوالے سے، پروجیکٹ کے حوالے سے، جو پچھلے 3-4 سالوں میں ہمیں ڈفرینٹ چیلنجز فیس کرنے پڑے، اور اس میں بہت ساری گفتگو ہیں جو آن سکرین نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک صاحب ہیں جو اس وقت کورٹ مارشل بھی فیس کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا رول پلے کرتے رہے، جہاں انہوں نے باقی ریل اسٹیٹ کمپنیز کو تنگ کیا، ہمیں بھی تنگ کیا، اور اس میں کچھ اس وقت کی حکومت جو انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس کے بھی بہت سارے کردار جو ہے اس میں رول پلے کرتے رہے، جس میں سر فہرست شہزاد اکبر صاحب تھے، زلفی بخاری صاحب تھے، خان سرور صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا، چند ڈیولپرز نے بھی کردار ادا کیا، کچھ ان میں سے اس وقت ملک سے باہر ہیں، کچھ ملک کے اندر ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ سٹوریز ہیں، ان کو ہم بہت اس لیے نہیں پروپوگیٹ کرتے کہ وہ پاکستان کے کلچر کا حصہ ہے، لیکن یہ چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑے۔ ان فیس کرنے میں چودھری نعیم اعجاز صاحب نے شیروں جیسا رول پلے کیا۔ وہ اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کا پرانا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، اور وہ ساتھ نبھا رہے ہیں۔ ان کا اپنا ایک اپنے علاقے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ ہے، اس میں جو بہترین رول وہ اپنی زندگی میں پلے کر سکتے تھے، اس وقت وہ پلے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم حصہ ہمارے گروپ کا فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم کے نام سے ڈیولپ ہوا۔ ہماری ملاقات جنرل عارف وڈائچ صاحب سے ہوئی، جنرل سجاد رسول صاحب سے ہوئی، بریگیڈیئر آفتاب صاحب سے ہوئی، ریٹائرڈ تھے اس وقت، اور یہ فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ پارٹنر اپ کیا، اور ایک سکولز کا سٹرکچر ہم نے اکٹھے مل کے ریز کیا، جس کی الحمدللہ اس وقت 80 برانچز پورے ملک میں آپریشنل ہیں۔ پھر مزید اپنے تمام ایمبیشنز کو پورا کرنے کے لیے، جس میں اللہ کے دین کی سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کام کرنے کا پروسیس، جو اس کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے وہ نیریٹو بلڈنگ ہوتا ہے۔ تو اس مشن کی تکمیل کے لیے اور حق اور سچ کی مشن کی تکمیل کے لیے ہمارے ادارے نے اور ان صاحبان نے جن کا میں نے نام لیا، ہم نے میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ پھر سنو چینل جو ہے وہ وجود میں آیا، اور وہ تب سے اب تک بہت ساری ایسی خدمات انجام دے رہا ہے جو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست ہم نے ایک پروگرام مدینہ ثانی کے نام سے شروع کیا، پھر بقا کی جنگ، پھر سنو ٹو نائٹ میں جو ریلیجن کا پرچار اور خلافت کے ریوائول کی گفتگو ہوتی رہی، پھر عرفان دین کے نام سے ایک پروگرام ہے جو دین کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی طرح پاسبان اسلام ایک پروگرام ہے جو پاکستانی آرمڈ فورسز کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور ان کا رول جو ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کلیدی کردار ہے، جو پچھلے 4-5 سالوں میں ہمارے اداروں اور فوج کے خلاف جو زہر اگلا گیا، اس کے اگینسٹ سنو نے اپنا رول پلے کیا، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند وہ ابھر کے سامنے آیا۔ ہماری فوج ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہے تو ہم دین کا نام لے سکتے ہیں۔ پاکستان دین کا قلعہ ہے، یہ انشاءاللہ قائم رہے گا، اور آپ
ہمیں ہر وقت اس گروپ کو ہر حوالے سے اپنی جان مال عزت آبرو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے نچھاور کرتا ہوا پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر جی۔